آیت اللہ خامنائی کا 10 اکتوبر 2023 کو فلسطین کے حملے اور اسرائیل کی ظالمانہ جنایت کے بارے میں بیان۔ 7 اکتوبر سے جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں غاصب صہیونی حکومت کی ملٹری اور انٹیلیجنس دونوں محاذ پر کھلی ہوئی ہار ہوئی ہے جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ سب نے یہ کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی ہار ہے، لیکن میری تاکید اس بات پر ہے کہ یہ ایسی ہار ہے جس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس تباہ کن طوفان نے غاصب حکومت کی حکمرانی کے کچھ مین اسٹرکچرز کو تباہ و برباد کر دیا ہے جنہیں اتنی آسانی سے دوبارہ تعمیر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس واقعے کی پلاننگ کرنے والے ہوشیار، عقل مند اور مدبر افراد اور فلسطینی نوجوانوں کی پیشانی اور بازوؤں کو چومتے ہیں، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حالیہ واقعہ غیر فلسطینیوں کا کام ہے وہ غلط حساب اور کیلکولیشن کے شکار ہیں۔ وہ فلسطینی قوم کو نہیں پہچانتے اور انہیں کمتر سمجھ رہے ہیں۔ دنیا اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملت فلسطین کی حمایت کریں، لیکن یہ عظیم منصوبہ بنانے والے ہوشیار، عقل مند فلسطینی جوان ہیں اور انشاءاللہ یہ بہادرانہ حماسہ فلسطینیوں کی نجات کی راہ میں ایک بڑا قدم ہوگا۔ یہ بلا اور تباہی خود صہیونیوں کی اپنی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ جب ظلم اور جرم حد سے گزر جائے، جب بھیڑیا صفتی اپنے عروج پر پہنچ جائے تو پھر طوفان کا انتظار کرنا چاہیے۔ فلسطینیوں کا شجاعانہ اور فداکارانہ یہ عمل غاصب دشمن کے اس جرم اور کرائم کا جواب تھا جو برسوں سے جاری تھا اور حالیہ مہینوں میں اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس پورے ماجرے میں قصوروار موجود غاصب صہیونی حکومت ہے۔ موجودہ دور میں کسی بھی مسلم قوم نے صہیونی حکومت کی دشمنی اور ان کی بے حیائی اور بے رحمی کے ساتھ ظلم و ستم کا سامنا نہیں کیا، اور نہ ہی فلسطینی قوم کی طرح انہیں دباؤ، گھیراؤ اور محاصرہ اور ساز و سامان کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ اور انگلینڈ نے کسی ظالم حکومت کی اتنی حمایت نہیں کی جتنی اس جعلی اور غاصب حکومت کی ہے۔ فلسطینی عورتوں، مردوں، بچوں، بوڑھوں کا قتل عام، مسجد اقصی کی توہین اور بے احترامی، نماز گزاروں پر حملہ، اسلحے سے لیس شہریوں کو فلسطینی نہتے لوگوں پر حملے کے لیے اکسانا، کیا ان تمام مظالم اور جرائم کے سامنے اس باغیرت ہزاروں سال سابقہ رکھنے والی فلسطینی قوم کے پاس طوفان برپا کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ تھا؟ اب جب یہ خبیث اور شریر و ظالم دشمن کو تماچا پڑا ہے تو اس نے خود کو مظلوم دکھانے والی پالیسی شروع کر دی۔ دوسرے لوگ بھی اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ استکباری دنیا کی میڈیا اس کی مدد کرتی ہے۔ یہ ظلم 100% حقیقت کے خلاف اور جھوٹ ہے، کیونکہ فلسطینی مجاہدین غزہ کے محاصرے سے نکلنے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے اور صہیونیوں کے فوجی اور سیویلین مراکز تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ تو وہ صہیونی مظلوم ہے؟ یہ غاصب حکومت کچھ بھی ہو مظلوم نہیں ہے، ظالم ہے، غاصب ہے، جاہل ہے، بکواس کرنے اور فضول باتیں کرنے والی ہے، لیکن مظلوم نہیں ہے، ظالم ہے۔ کوئی بھی ایک شیطانی صفت رکھنے والے چہرے سے مظلوم چہرہ نہیں بنا سکتا ہے۔ خود کو مظلوم دکھانے والی پالیسی کو اس منحوس حکومت نے بہانہ قرار دیا ہے تاکہ پھر سے اپنے مظالم کو جاری رکھ سکیں۔ غزہ پر حملہ، لوگوں کے گھروں پر حملہ، سویلین پر حملہ، غزہ کے لوگوں کا قتل عام، یہ خود کو مظلومانہ دکھانا ایک سند ہے تاکہ پھر سے کرائمز اور جرائم کو کئی گنا بڑھا کر انجام دے۔ یہ غاصب حکومت خود کو مظلوم دکھا کر اپنے ظلم اور جرائم کی توجیہ کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ بھی ایک غلط حساب اور غلط کیلکولیشن ہے۔ غاصب حکومت کے لیڈرز اور ڈیسیجن میکرز اور ان کی حمایت کرنے والے یہ جان لے کہ یہی کام ان پر ایک بڑی تباہی لے کر آئے گا۔ وہ لوگ جان لے کہ ان مظالم کا رد عمل اور ریئیکشن ان کے بدنواں چہروں پر ایک زوردار تماچا ہے۔ ان مظالم سے ان شجاع و بہادر فلسطینی نوجوانوں کا عزم و ارادہ اور محکم ہوگا، انہیں اور قوت ملے گی۔ وہ دن گزر گیا جب کچھ لوگ آ کر مظلوم کے ساتھ بیٹھ کر چکنی چپڑی باتیں کر کے فلسطین میں اپنا ایک مقام بنا لیتے تھے۔ وہ وقت گزر گیا۔ آج فلسطینی بیدار ہیں، جوان بیدار ہیں۔ مقابلے کے لیے پلان بنانے والے فلسطینی پوری مہارت کے ساتھ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دشمن کا یہ کیلکولیشن بھی اس لیے غلط ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ خود کو مظلوم دکھائے تاکہ اپنے ظالمانہ حملے کو جاری رکھ سکے۔ غاصب صہیونی لیڈر اور ڈیسیجن میکرز اور ان کی حمایت کرنے والے جان لیں کہ غزہ میں قتل عام اور میسیکر ان کے سروں پر بہت بڑی بلا و مصیبت لے کر آنے والا ہے۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔